ایک دفعہ کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک راجو نامی مچھوارا رہتا تھا۔ وہ گھر کا خرچ مچھلیاں بیچ کے کرتا تھا۔ اس کے گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت تالاب تھا جس میں سے وہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس تالاب میں لوگ بہت دور دور سے آتے اور بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتے اور مچھلیاں بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ ہر روز وہ 8 سے 10 مچھلیاں پکڑتا اور انہیں بیچ کر اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہ جس بازار میں مچھلیاں بیچتا تھا وہاں لوگ دور دور سے آ کے مچھلیاں بیچتے تھے۔ راجو جب مچھلیاں بیچنے کے لیے بازار پہنچا تو اس کے ساتھ میں ایک پھل فروش کی دکان تھی۔ وہ اس کا جگری دوست تھا اور اس کا نام کرمو تھا۔ آ گئے راجو بھیا، آج تو آپ دکان پہ دیر سے آئے ہیں۔ میں آپ کی دکان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، گاہک کافی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، مچھلی پکڑنے بیٹھا تھا، کافی دیر بعد مچھلیاں ہاتھ لگی، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی، ورنہ میں وقت کا پابند ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی۔ کوئی بات نہیں بھیا، آپ کی دکان یا میری دکان ایک ہی بات ہے، آپ بے فکر ہیں، میں آپ کی دکان کا خیال کرتا رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، آپ ہی ہیں سب سے اچھے میرے دوست۔ وہ اسے اچھے مشورے دیتا تھا اور ایک دن کرمو نے اسے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ مچھلیاں بیچنے کے لیے تم شہر جاؤ اور مچھلیوں کو دگنا دام بیچ کے زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ۔ یہ بات راجو کو سمجھ میں آئی، لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کی دکان کون چلائے گا۔ اس کے گاؤں میں نہ کوئی اس کا رشتہ دار تھا۔ اس کے گھر میں ٹنکو نامی بندر رہتا تھا جو بہت ہوشیار تھا اور وفادار بھی تھا۔ اس نے راجو سے پوچھا، راجو جی کیوں پریشان ہیں آپ؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، یہ بتائیے نا آپ کیوں پریشان ہیں، بتائیے نا پلیز۔ راجو نے بہت دیر بعد تمام ماجرا بتایا۔ اس پر بندر بولا، ارے کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں سنبھالوں گا دکان آپ کی، آپ بے فکر رہیے، آپ شہر جانے کی تیاری کیجئے اور بالکل بے فکر رہیے اور آپ کا منافع بھی دگنا ہو جائے گا، بالکل بے فکر ہوئیے اور شہر میں گھوم کے بھی آئیے۔ راجو اب مطمئن ہو گیا کہ ٹنکو اس کی دکان سنبھالے گا اور وہ شہر میں مچھلیاں بیچنے چلے گیا۔ صبح ٹنکو بہت خوش تھا اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اب وہ دکان سنبھالے گا، اور وہ دکان کی طرف چل پڑا۔ ارے میرا نام ہے ٹنکو بندر، میں چلا دکان کے اندر، میرا نام ہے ٹنکو بندر، میں چلا دکان کے اندر۔ ارے ٹنکو آ گئے مچھلیاں بیچنے کے لیے، اب تو تم بھی سیٹ بن گئے ہو، اب مچھلیاں بیچ رہے ہو اور پیسے بھی ہیں تمہارے پاس، مزہ آ رہا ہوگا تمہیں بہت سیٹ بن کے، کیوں ٹنکو؟ بتاؤ نا ٹنکو۔ ہاں اب تو میں آ گیا ہوں دکان سنبھالنے، اب تو منافع دگنا کر دوں گا میں یہاں کا۔ ٹنکو بہت خوشی سے گانا گا رہا تھا اور دکان پہ مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ اب ٹنکو دکان پہ مچھلیاں بیچنے میں مصروف تھا اور جتنی بھی مچھلیاں دکان پر ہوتی وہ گن کے رکھتا۔ دکان بند کرتے وقت جب اس نے مچھلیاں گنی تو مچھلیوں میں سے ایک مچھلی غائب تھی اور وہ سوچنے لگا کہ ایک مچھلی کہاں گئی۔ دوسرے دن
جب دکان پر ٹنکو آیا اور بیچنے میں مصروف تھا کہ اچانک کرمو پھل والے نے اسے آواز دی، ارے ٹنکو، کیا کر رہا ہے؟ مچھلی جو ہے مانو لے گئی ہے، اور تجھے پتا ہے کہ مانو سب سے زیادہ شرارتی ہے ہمارے گاؤں میں، جس کو وہ پکڑ لے اسے کھائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ ٹنکو ایک دم ہکا بکا ہو گیا اور ڈھونڈنے لگا اس کو، لیکن مانو جا چکی تھی۔ ٹنکو اب سوچ میں تھا کہ کس طرح مانو کو پکڑے۔ اگلے دن جب مانو مچھلی لینے آئی تو اسے کیکڑے نے پکڑ لیا اور وہ چلائی، اسے ہٹاؤ، یہ بڑی زور سے پکڑ لیا اس نے مجھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ میں نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو سدھرے گی نہیں، اور ایک شرط پہ چھڑواؤں گا، اگر تو میرے ساتھ دکان سنبھالے گی اور تجھے فائدہ بھی ہوگا کہ میں ایک مچھلی روزانہ تجھے دوں گا، اور تو آج کے بعد سے کسی کا سامان چوری نہیں کرے گی اور سدھر جائے گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں آج سے تیری ساری باتیں مانتی ہوں اور میں اب تیرے ساتھ دکان سنبھالوں گی، چل جلدی چھڑوا دے۔ چل اچھا ہوا تو مان گئی، یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ ارے میرا نام ہے ٹنکو بندر، میں ہوں دکان کے اندر۔ اس طرح ٹنکو اور مانو میں بہت اچھی دوستی ہو گئی اور ساتھ ہی کام کرنے لگے۔ دیکھا دوستوں، محنت میں ہی عظمت ہے اور چوری کبھی نہیں کرنی چاہیے۔